کارکردگی شخص کی اپنی کارکردگی ہے. لوگ اس کی ٹیم کو دیکھ کر اندازہ کر لیں گے کہ یہ شخص کیا ہے, اس نے کیا سکھایا. ٹھیک, یہ ساتھ لے کر چلتے گئے. ایگزیکٹو شیف کی لازم ہے کہ وہ اپنے اسٹاف کی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا ہنر جانتا ہو, کیونکہ اسٹاف در حقیقت اس کی کارکردگی کا آئینہ دار ہے. آگے بات, شخصیت کیا ہے, شیف کی شخصیت کیا ہونی چاہیے. شیف کو نہایت ہی معتدل مزاج ہونا چاہیے, جلدی گرم نہ ہو, انگریزی میں سے کہتے ہیں ہائپر ہو جانا نہیں لوں گا, بڑا ٹھنڈے مزاج کا ہو, جلدی مزاج, بات سنیں اور سے ہو جائے سنیں, پھر اس کا تجزیہ کرے کہ اس نے یہ بات جو کی, اگر اس کو اس بات پر ملے کہ چلو وہ دوسرے اسٹاف پر کیا اثر پڑے گا, دوسرے اسٹاف پر کیا اثر پڑے گا, اور اس کو ایک خود نمونہ بننا چاہیے. وہ نمونہ بنے گا تو دیگر اسٹاف کا عمل کرے گا. فوڈ پروڈکشن ایک مشکل اور تھکا دینے والا کام ہے. ٹینشن, آگ, گرمی, شور, برتنوں کا, آدمیوں کا, پھر سر پہ ٹائم سوار ہے, اس آرڈر سے 20 منٹ میں نکلنا ہے, اس میں 10 منٹ میں نکلنا ہے, ٹیبل پہ 8 منٹ میں آرڈر پہنچ جانا چاہیے. مسلسل ٹینشن کا کام ہے, اس میں بڑا ٹھنڈا رہنا ہے, تو مزاج, گرمی نہیں. جو پیشہ ہے نا, ہم نے کرنا یہ ہے, تو کسی پہ احسان تو نہیں کرنا نا, کسی پہ احسان تو نہیں کرنا. ہمارا کام ہی یہ ہے تو ہم گرم کیوں ہوں, ہم کیوں ہوں, اپنے مزاج میں تلخی کیوں لائیں, دوسروں کو کم پر کیوں سمجھیں. نہیں آ جائے تقاضا لگے اس کے مزاج پر لازماً اثر انداز ہوتا ہے. لہٰذا لوگوں سے اکٹھے ٹیم گروپ میں کام لینے کے لیے اس بات کو مدنظر رکھنا انتہائی ضروری ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ لیڈر کی رفتار در حقیقت ٹیم کی رفتار ہے. یہ بات محض جسمانی کاموں تک محدود نہیں بلکہ سوچ اور رویے کی بھی تشریح کرتی ہے. جب زبانی کلامی لقمان نہ بنے, آپ کا رویہ اور آپ کی سوچ ظاہر کرے کہ آپ لقمان ہیں. بات سمجھیے نا, زمین آسمان کی کلابیں نہ ملائیں, ان کی کڑیاں بنا کر بتائیں کہ اس طرح ملائیں گے تو ہم آسمان تک پہنچیں گے. بات سمجھے, یہ ہے کہ عملی کیا ہے اور غیر عملی کیا ہے. بحث برائے بحث نہیں ہونی چاہیے, بحث برائے علم, بحث برائے علم ہو. تنقید برائے تنقید نہیں, تنقید برائے اصلاح. آپ کوئی آپ کو تنقید کرتا ہے اور اس میں آپ کی اصلاح کا پہلو ہے تو آپ برا نہ مانیں, آپ اس کو خوش دلی سے قبول کریں. ایک شیف کے لیے شیف کو موسم زان کام کرنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند ہونا چاہیے. دیر تک کام کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. ذمہ داری محنت کے ساتھ دیر کام کرنے کے لیے اچھی صحت کا ہونا ضروری ہے. اب دیر تک کام کرنے میں مراد یہ ہے کہ آپ ڈیوٹی پر موجود ہیں, آپ کا ساتھی جس نے آپ کو ریلیو کرنا تھا اس کو کوئی ایمرجنسی ہو, وہ نہیں آیا, آپ کو چھٹی نہیں ہو سکتی, آپ چھٹی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ آپ کے چھٹی کرنے سے ادارہ بند ہو جائے گا, وہ سیکشن کلوز ہو جائے گا, آرڈر نہیں نکلیں گے. ٹھیک ہے, تاکہ ایگزیکٹو شیف آپ کا یا شیف دوسرا ریلیور فراہم نہیں کر دیتا آپ کو. ہوتا کیا ہے کہ 3 بجے شفٹ جا رہی ہے, آپ کا ساتھی 3 بجے نہیں پہنچا, 3:15 نہیں پہنچا, آپ نے 3 بجے یونیفارم اتارنی نہیں ہے جب تک آپ کا ساتھی آپ کو ریلیو نہیں کر رہا. آپ کے سیکشن کا بندہ آپ کو آ کے ریلیو نہیں کر رہا, آپ یونیفارم میں ہے, موجود ہے. اب جو ایگزیکٹو شیف موجود ہے آپ کا, اس کو پتا ہے کہ میرے پاس کون کون سے بندے اس وقت کس سیکشن کو سنبھال سکتے ہیں. وہ بھی 10-15 منٹ دیکھے, اگر لیٹ ہو گیا ہو, کوئی ایمرجنسی ہوگی, نہیں آیا, تو 30 منٹ کے بعد ہوتا کیا ہے, عموماً یہ تو 30 منٹ تک ایگزیکٹو شیف دیکھتا ہے, آدھے گھنٹے تک نہیں آیا, آدھے گھنٹے بعد کسی دوسرے بندے کی ڈیوٹی ہمارے ہاتھ تک سنبھالو,
اور آپ چلے جائیں. اگر آپ اس 30 منٹ سے یا 1 گھنٹے سے پہلے ہی بدل ہو گئے کہ جی میں تو جا رہا ہوں، ہمت ہار گئی. اس لیے ہوٹل لائن میں 2 لفظ بڑے اہم ہیں، یاد رکھیے گا، خاص کر فوڈ پروڈکشن میں. کس میں؟ فوڈ کہ کچن میں ان ہونے کا ٹائم ہے اور آؤٹ ہونے کا نہیں. کیا ڈیوٹی آپ کی لکھی ہوئی 8 گھنٹے ہے، ٹھیک ہے، مگر اس ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنی تمام تر ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. اب آپ آ گئے، جو بندہ ڈیوٹی پر آ رہا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا، اس کا ہو گیا، آپ آ جائیں. جب تک کہ دوسرا بندہ آپ کو ریلیو نہیں کر دیتا آپ وہاں کریں، ٹھیک ہے. شاید ہو جائے ذمہ داری میرے کے ساتھ تعلیم کام کرنے کے لیے اچھی صحت کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ تمام علم و ہنر ایک رات میں کوئی حاصل نہیں کر سکتا. تجربہ انسان کا بہترین استاد ہے. اچھی تربیت بھی اسی عمر میں نہایت ضروری ہے، مگر اس کی اہمیت اسی وقت ہے جب انسان اصل تجربہ حاصل کرے، یعنی پیشہ ورانہ میدان میں سخت محنت کرے تو ہو گیا ہے. پس منظر کیا ہونا چاہیے شیف کے لیے؟ ضروری پس منظر آج کے دور میں شیف کے ضروری ہے کہ وہ حساب یعنی ریاضی، اسے کہتے ہیں ریاضی، جب ہم آ جائیں ہم حساب ریاضی میں اتنا اچھا ہو کہ فوڈ اور لیبر کا دونوں کو نکال سکے. کیلکولیشن ہمیں تو آتے ہیں پہاڑے، کیا جدید دور ہے وہ کمپیوٹر میں اس کو مارتے ہیں یا کیلکولیٹر میں مارتے ہیں، ہم کیلکولیٹر میں مارتے ہیں. ہم سیدھا ہاں کتنا ہے 12 8 96 یہ 96 ہوگا 8 8 64. اب جو موجودہ لڑکے ہیں ان کو نہیں پتا، ان کو پہاڑے نہیں آتے، 20 تک آتے ہیں. ہم 20 پہ لے کے چل پڑتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. وہ اس چکر میں نہیں پڑتے. ضرب جمع تقسیم فوراً کیا چل بھیا، ٹھیک. اور دیگر کاسٹ قطعی طور پر ٹھیک نکال سکے. انگریزی زبان کے حوالے سے مضبوط پس منظر نہایت لازمی ہے موجودہ دور میں، کیونکہ آپ کسی 5 اسٹار میں کام کر رہے ہیں یا آپ باہر چلے گئے تو آپ کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں وہ انگریزی پر ابو حاصل ہے، ان کی مادری زبان ہے. بات سمجھے نا؟ تو آپ ان سے بات کر سکیں. یہ اس طرح پاکستان میں کسی بھی 5 اسٹار میں جب آپ کریں گے کام کریں گے تو وہ سارے پاکستانی کام کرنے والے، مگر ٹرمز جو ہیں کوکنگ ٹرمز وہ ساری انگریزی میں ہیں. اردو میں اس کے نیب البدل بہت اچھے ہیں، مگر ہمیں نئی نسل کو استعمال کرتے ہوئے شرم آتی ہے. جیسے ایک لفظ ہے پیاز کو داغ کر دو، پیاز کو داغ کر دو. نئی نسل کو نہیں پتا، انہوں نے صرف ایک لفظ آیا کہ اس کو سوتے کرو. بات سمجھے؟ اب ہمارے ہاں پیاز کو 4 قسم سے فرائی کیا جاتا ہے. میں نے اس نے بتایا تھا آپ کو، کچی پیاز کی پیسٹ، ٹھیک ہے، اور کچی کو ابال کے پیسٹ بن جاتی ہے. 3 براؤن میں آ گئی، ٹھیک ہے، 4 ہو گئی، یاد رکھیے. اب وہ اردو ایک ہی استعمال کیا ہوا ہے. ہمارا ایک ڈش ہے بہت مشہور، اب تو نئی نسل کو پتہ ہی نہیں بناتے، 2 پیاسا. اب بات ملا میں چلے گی نا، اس لیے نئی نسل کو پتہ نہیں کہ 2 پیازا کیا ہے. 2 پیازا ایک کھانا ہے، اس میں کچا پیاز بھی پڑتا ہے اور براؤن پیاز بھی پڑتا ہے، ٹھیک ہے.
اب وہاں فن یہ ہے کہ آپ نے براؤن پیاز کو کیسے